اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پہلی آیت میں۔ تو کوثر ایک نہر ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے جہاں حضور کے اس دن امتی جو نیک ہیں ان کو پانی پلایا جائے گا۔ العطش کی جب آوازیں آئیں گی تو وہ، اور جو حدیث کے مطابق جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا حضور کے بعد، ان کو وہ پانی نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ کوثر تو بڑا ایک مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت، اور کثرت بھی ایک مبالغہ ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ کثرت۔ تو خیر کثیر اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا کہ خیر کثیر۔ اب خیر کثیر جو ہے اس میں بے شمار چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی بڑا مشکل ہے، کہ جو بھی خیر ہوگی وہ اس میں آئے گی، خیر کثیر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ بھی خیر کثیر ہے کہ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک کائنات کے لیے نہیں، دو کائناتوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائناتوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، یہ بھی خیر کثیر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر بنایا گیا، شفیع المذنبین، یہ بھی خیر کثیر کہ اتنی کثرت سے آپ اس دن شفاعت کریں گے اور لوگوں کو بخشوائیں گے۔ اب وہ جو کوثر کی نہر ہے اس سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قیامت تک رشد و ہدایت کا چشمہ فیض بنا دیا، یعنی قیامت تک اس فیض سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، آپ کے فیض سے۔ جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے فیض سے سیراب ہوگا۔ تو رشد و ہدایت کا منبع بنا دینا، رشد و ہدایت ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کے لیے ایک ہستی کو جب یہ کہا جائے گا تو اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کی پسند کے مطابق آپ کا قبلہ بنا دیا، آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم نے قبلہ بنا دیا۔ اب وہ قبلہ جو ہے وہ سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، یعنی کسی بھی ملک کے کسی حصے میں مسلمان ہوں گے، سب
اسی قبلے کی طرف سجدہ کریں گے۔ معراج میں نماز فرض ہوئی، 5 نمازیں، معراج میں جو نماز فرض ہوئی وہ بھی خیر کثیر، اور جو کعبہ بنا، قبلہ بنا، وہ بھی خیر کثیر۔ یعنی ہر مسلمان اسی سمت کی طرف سجدہ کر رہا ہے، تو کتنی کثیر تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، قربانی دیں۔ تو وہ ظاہر بات جو بھی ہے سامنے ہے کہ نماز جو ہے کتنی ضروری چیز ہے، حضور کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر قربانی جو ہے، یہ عید قربان پہ بکرے گائے سب قربان کرتے ہیں، لیکن ایک اور قربانی تھی، وہ انشاءاللہ اگلی جمعرات اس پہ بات کروں گا۔ پھر کہا گیا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو ابتر وہ کہتے تھے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کے تو بیٹے بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کی تو اولاد آگے چل ہی نہیں سکتی، اولاد نرینہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر کثیر میں یہ بھی شاید شامل کی کہ ہم آپ کا ذکر جو ہے رفعنا لک ذکرک بھی خیر کثیر میں شامل ہے، اتنا بلند کر دیں گے کہ کائنات میں ہر مسجد سے یہ آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کا نام گونجتا رہے گا۔ اور جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، آپ کے سامنے ہے۔ ایسا ذکر کثیر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اولاد ظاہری آگے پھر چلی، اولاد ظاہری بھی، تو اولاد باطنی میں تو ساری امت آ جاتی ہے۔ تو جس کو ابتر کہتے تھے، کہنے والوں کا حشر کیا ہوا، اور حشر میں پھر ان کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن جس کو کہتے تھے آج بھی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ابتر کو وآلہ وسلم بھی کاٹتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ابتر کی نفی کرتا ہے۔ جب آل ہے ہی کوئی نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے، جب آل ہے تو پھر پڑھا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ بھی یہ کام کرو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خیر کثیر کوثر میں اتنی چیزیں عطا کی گئی کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم اتنا آپ کو دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور جتنا بھی خیر کثیر قیامت تک ہوگا وہ سب اسی میں ہوگا۔ جتنی رشد و ہدایت ہوگی کسی ذریعے سے ہوگی، وہ اس خیر کثیر میں آئے گی۔ جو قرآن حدیث اب بھی پڑھی جا رہی ہے وہ اس خیر کثیر میں ہے، جو پڑھائی جا رہی ہے، جو پڑھی جا رہی ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو استاد ہیں، جو شاگرد ہیں، سب اس خیر کثیر میں شامل ہیں۔ تو
تو یہ جو آیت ہے بڑی جامع آیت ہے، اور یہ 3 آیتوں کی جو صورت ہے سورہ کوثر، یہ بڑی جامع صورت ہے، بہت جامع ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت وقت چاہیے۔ میں نے تو مختصراً آپ سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں، قرآن لاریب ہے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ آج ان مشرکوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، کوئی نام لینے کو تیار نہیں اور اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنے کو تیار نہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب لوگ، سب مسلمان اپنے آپ کو منسوب کرنا فخر سمجھتے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہے ان کا سب سے فخر یہی ہے کہ اس کا انتساب محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو میں نے باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔